الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، قرآن کریم کی طویل، لمبی اور بڑی صورتوں میں سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کی 200 آیات ہیں اور سورہ آل عمران کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ نصارہ کے باطل عقائد اور نظریات، اور پھر ان نظریات کی اصلاح کی گئی اور باطل نظریات کو رد کر کے امت مسلمہ کو صحیح سوچ اور صحیح نظریہ دیا گیا، اور دوسرے حصے میں تمام تر وہ باتیں ہیں جو امت مسلمہ سے متعلقہ ہیں، امت مسلمہ کو تنبیہات ہیں۔ تو پہلے حصے میں کل 99 آیات ہیں اور دوسرے حصے میں 101 آیات ہیں۔ اس وقت کی نشست میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، 2 آیات میں نے پڑھی ہیں، یہ دوسرے حصے کی پہلی 2 آیات ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کا تذکرہ کر کے خاص طور پر نصارہ کا تذکرہ، یہ تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی، اور بہت ہی سخت تنبیہ۔ الفاظ پر آپ غور فرمائیے اور پھر قرآن کریم کے ان الفاظ پر غور کرنے کے بعد اپنی زندگی پر غور کیجیے۔ قرآن کریم کی یہ آیات، قرآن کریم کے یہ مضامین، یہ ہماری زندگی سے متعلقہ ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیات اور یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں،
بالکل آج کے ماحول کی عکاسی کر رہا ہے۔ 100% آج کا ماحول ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالی جب کبھی کسی خاص حکم کو ذکر کرتا ہے یا کسی خاص بات سے اللہ پاک روکتا ہے تو اللہ تبارک تعالی اپنوں اور اللہ کا اس امت سے جو تعلق ہے اس تعلق کو اللہ پاک ذکر کرتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کسی بات کا تقاضا کرتا ہے، ایک ماں اپنے بیٹے سے کسی بات کا مطالبہ کرتی ہے، تو ماں اپنے بیٹے کو اپنا تعلق جتلاتی ہے کہ آخر میں تیری ماں ہوں۔ باپ اپنے بیٹے کو اپنا تعلق بتلاتا ہے کہ میں آخر تیرا باپ ہوں، تیرا خیر خواہ ہوں، مجھ سے زیادہ کون تیرا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ تجھے میری بات کی لاج رکھنی چاہیے اور میری بات کو سن لینا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ پاک بھی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کے تقدیر کے فیصلوں کو تسلیم کر لیا، اے وہ لوگوں جو اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لا چکے، اے وہ لوگوں جو اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لا چکے، جو فرشتوں پر بھی ایمان لا چکے، جو مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی ایمان لا چکے۔ یعنی اللہ یہ ارشاد فرما رہا کہ میں نے تمہیں اپنی ذات کے متعلق جو بتلایا وہ بھی تم نے تسلیم کیا، میں نے اپنے رسولوں کے متعلق جو بتلایا وہ بھی تم نے تسلیم کیا، میں نے اپنی کتابوں کے متعلق جو بتلایا اس پر بھی تم نے ایمان لایا، اور میں نے ملائکہ کے متعلق جو تمہیں بتایا تم اسے بھی مانتے ہو، اور تقدیر کے متعلق جو کچھ میں نے بتلایا اس پر بھی تمہارا ایمان ہے، اور آخرت کے متعلق جو میں نے بتایا اس پر بھی تمہارا ایمان ہے۔ تو پھر اے لوگوں ایمان والو ایک بات تو سن لو، یہ تعلق جتلا کر پھر فرمایا ایک بات تو سن لو، اے اللہ، اے پیارا رب، اے مہربان اللہ، اے بچپن سے لے کر اس وقت تک اور اس وقت سے لے کر مرتے دم تک پالنے والے رب، اے مہربان مالک، اے مہربان اللہ، تو نے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، پہننے کو دیا، رہائش کے لیے تو نے انتظام فرمایا، زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارا نعمتوں میں گزرا، یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ میں تو ایمان والا ہوں، میں تو تجھے مانتا ہوں۔ اے اللہ، تیرا حکم سر آنکھوں پر، تیرا حکم سر آنکھوں پر، تو حکم تو فرما، میں تیرے نام پر اپنی جان دینے کو تیار ہوں، میں تیرے نام پر اپنا سارا مال قربان کرنے کو تیار ہوں، میں تیرے نام پر اپنی اولاد، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں۔ یہ ہے بندے کا اقرار، یوں بندے کا اقرار ہونا چاہیے، یہ بندے کا اقرار ہونا چاہیے اللہ کے سامنے۔ اے اللہ، میرا سب کچھ تو ہی ہے، اے اللہ سب کچھ میرا بک سکتا ہے، جا سکتا ہے، مگر تیری ذات عالی پر ایمان نہیں جا سکتا۔ ایمان میرے پاس سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اسی ایمان کی بنیاد پر اے اللہ تو مجھے حکم تو فرما۔ اب حکم سنیے، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے پیارو، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب، یہود، نصارہ یا دنیا کے دیگر کفار، چاہے وہ مشرک ہوں
چاہے وہ ملحد ہوں، اللہ کی ذات عالی کا انکار کرنے والے ہوں، چاہے کمیونسٹ ہوں، چاہے وہ دہریے ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، اسلام کے سوا دنیا کا کوئی بھی مذہب رکھنے والا انسان اگر تمہیں کوئی بات کہتا ہے تو تم اس کی بات نہ ماننا۔ اگر تم نے اس کی بات مان لی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس طرح سے وہ کافر ہے اسی طرح سے تم بھی کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ اب میں ذرا اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ تمہیں عقیدہ اللہ نے دیا ہے، تمہیں بتایا گیا کہ اللہ کے بارے میں تمہیں کیا تصور قائم کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اللہ ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کتابوں کو اتارا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کائنات کا نظام اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، اور جو کوئی اس کائنات میں فیصلہ ہونے والا ہے یا ہو رہا یا ہوگا یا ہو چکا وہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اور تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور اس پر حساب و کتاب تم سے ہوگا۔ ان تمام کی تمام باتوں میں اگر تم نے کسی غیر مسلم کی بات کو مان لیا تو تمہارے اندر سے ایمان نکل جائے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم تمہیں اللہ کی توحید کے بارے میں وسوسہ ڈالنا چاہے، غیر مسلم نہیں مسلمان ہی کوئی کہے اللہ کیسے ہے، نظر جو نہیں آ رہا، آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمینیں کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ بات میں حدیث کی کہہ رہا ہوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہیں یوں وسوسے ڈالے گا، اور جب یہ وسوسہ تمہارے ذہن میں شیطان لے کر آئے تو اللہ کو کس نے بنایا تو تم کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ ماں باپ کے رشتے ناطے سے پاک اور مبرہ ہے، اللہ اولاد کے رشتے سے پاک اور مبرہ اور منزہ اور پاکیزہ ہے۔ یا اللہ کیسے سمجھیں؟ کوئی مثال تو ہو جس کو دیکھ کر ہم تجھے سمجھیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر تو ہے ہی نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ تو ہے ہی نہیں، اس کی کوئی مثال تو ہے ہی نہیں، اس کی کوئی نظیر تو ہے ہی نہیں ہے، اس کی کوئی مثل تو ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں اس کو سمجھنا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ کائنات کے ذرے ذرے میں، پتے پتے میں غور کرو، تمہیں خدا کی خدائی سمجھ میں آئے گی، تمہیں اللہ کی الوہیت سمجھ میں آئے گی، رب کی ربوبیت تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ ایک زمین سے نکلنے والا ایک ننھا سا پودا، کس ذات نے اس گٹھلی کو پھاڑا، کس ذات نے اس بیج کو پھاڑا؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ ہی ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے اور گٹھلی کو وہی پھاڑتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہی بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، جاندار سے وہ بے جان کو نکالتا ہے۔ وکذالک تخرجون، اسی طرح سے مرنے کے بعد تمہیں زمین سے نکال لے گا۔ ہر شے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت، اللہ کی صنعت، اللہ کی کاریگری ہر شے کے اندر نظر آتی ہے، مگر دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، ایمان والی آنکھ چاہیے۔ کافر کی آنکھوں پر پردہ ہے، کوئی جس شخص کی آنکھوں پر پردہ ہے مت تمہیں ورگلائے ایمان سے، مت تمہیں ایمان سے بہکائے، مت تم اس کے بہکاوے میں آؤ، مت کوئی انسان شیطانی شکل میں تمہارے سامنے آ کر تمہیں وسوسہ ڈالے اور اس وسوسے کا شکار ہو کر تم اپنا ایمان کھو بیٹھو۔
میں نے مثال عرض کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں تک شیطان وسوسہ ڈالے گا، یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یہاں تک لے کر آئے گا اللہ کو کس نے پیدا کیا، کون سا وسوسہ یا کون سا خیال یا کس قسم کا خیال جو اس انسان کو آ سکتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتلایا ہو۔ قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک شریعت پر، جس میں ہر حل موجود ہے۔ کسی بھی وقت کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مسئلے کا حل رسول اللہ کی سیرت میں مجھے نہیں ملتا، اس مسئلے کا حل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مجھے نہیں ملتا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا۔ خبردار، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کفار کی بات نہ ماننا، عقائد میں مت ماننا، عبادات میں مت ماننا، مت عبادتوں میں تمہارے وسوسہ ڈالنے کے لیے آ جائیں۔ ہاں بھائی تم نماز پڑھ رہے ہو، کتنے عرصے سے؟ 20 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے۔ ارے تم نماز پڑھ رہے ہو، تم بیمار کیوں ہوتے ہو؟ تم نماز پڑھ رہے ہو، اس کے باوجود بھی تم رزق میں پریشان کیوں ہو؟ تم نماز پڑھ رہے ہو، اس کے باوجود بھی حالات اور مصائب کے شکار تم کیوں ہو؟ اس وسوسے کا جواب بھی دے دیا گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آیا کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نبیوں پر آیا کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آیا کرتی ہیں؟ نبیوں پر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکہ پورا کا پورا مکہ کی پہاڑیاں سونا بن جاتی۔ اے نبی آپ چاہتے ہو تو مکہ کے پہاڑوں کو ہم سونا بنا دیں گے، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اے میرے رب مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے ایک دن روزی چاہیے تاکہ کھا کے تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن نہ ملے تو اے اللہ میں صبر کروں، چونکہ صبر سے بھی تیرے ہاں مقام بلند ہوتا ہے، شکر سے بھی تیرے ہاں مقام بلند ہوتا ہے۔ میں تیرا مقرب بننا چاہتا ہوں صبر کے راستے سے بھی، اور تیرا مقرب بننا چاہتا ہوں شکر کے راستے سے بھی۔ کاش کہ یہ مسلمان سمجھے نا، مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت یہ کیوں اپنا ایمان چھوڑ دیتا ہے، یہ کیوں دوسروں کے وسوسے میں آ جاتا ہے، یہ کیوں دوسروں کی پھیلائی ہوئی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، امتحان کس شے کا نام ہے؟ آزمائش کس چیز کا نام ہے؟ امتحان کس چیز کا نام ہے؟ پیارے محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی بیمار ہوئے، آپ بھی بیمار ہوئے، اور ایسے ویسے بیمار نہیں، آپ کو دوہری تکلیف تھی، آپ کو ڈبل اور دوہرا بخار تھا۔ آپ نے صاف بتایا مجھے امتی کے بنسبت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس لیے تاکہ امت کے لیے تسلی کا سامان ہو۔ میرا امتی کہیں اپنا ایمان نہ بیچ ڈالے، کہیں مصیبت میں آئے، کہیں تنگ دستی میں آئے، کہیں فقر میں آئے تو اپنا ایمان کہیں نہ چھوڑ بیٹھے۔ وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ ایسی سخت تدبیریں کافروں نے کی ہیں مسلمانوں کے خلاف کہ اگر ان تدبیروں کو، ان کافروں کے منصوبوں کو جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کافروں نے کیے، اگر ان منصوبوں کو پہاڑوں پر ڈالا جاتا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جاتے، مگر صحابہ کے پاؤں میں ذرہ برابر لرزش نہیں آئی، وہ ایمان پر جمے رہے، ثابت قدم رہے۔ تکلیفیں آ گئی مکی دور میں، سخت حالات آ گئے، فقر و فاقے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہا ہے، گھر میں تنگ دستیاں ہیں، گزر بسر کس پر ہے؟ کھجور اور پانی پر ہے۔ ادھر سے کافروں کی طرف سے تانے آ رہے، وسوسے آ رہے، محمد کا دامن پکڑا تو کیا ملا؟ کاروبار بھی گیا تمہارا، برادری بھی گئی، کنبہ بھی گیا، قبیلہ بھی گیا، رشتے ناستے بھی کھو بیٹھے۔ یہ ناکامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
یوں کافر وسوسے ڈال رہے ہیں، یوں مشرکین وسوسے ڈال رہے ہیں، یوں صحابہ کا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی پر آیت نازل ہوئی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم عهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ جن کو تم کہتے ہو کہ محمد کا دامن پکڑ کر فقر و فاقے میں مبتلا ہوگے، برادری چھوٹ گئی، کنبہ قبیلہ چھوٹ گیا، تنگ دستی میں آگے، فقر و فاقے میں آگے، یہ ناکام ہو گئے۔ اللہ نے کہا قسم ہے قد افلح المؤمنون، یہی تو کامیاب ہے، یہی تو کامیاب ہے، یہی تو کامیاب ہے۔ جن کی نمازوں میں خشوع ہے یہی تو کامیاب ہے، اور جو لغویات سے بچتے ہیں یہی تو کامیاب ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہی تو کامیاب ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی تو کامیاب ہیں، اور جو بیوی کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے وہ تو ظالم شمار کیا جائے گا، اور جو اپنی امانت کی پاسداری رکھتے ہیں، وعدوں کی پاسداری رکھتے ہیں، یہی تو کامیاب ہیں۔ یا اللہ کیا ملے گا، کیا ملے گا؟ دنیا میں تو پانی اور کھجور پر گزر بسر ہو رہی ہے، مگر آخرت میں کیا دے گا؟ الذین یرثون الفردوس، اور اللہ انہیں جنت الفردوس عطا کرے گا، جس جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا۔ یہ سب کچھ ملے گا، مگر دنیا میں امتحان ہے، برداشت کرو، سہ جاؤ، ایمان نہ چھوڑو۔ اس لیے فرمایا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، عبادات میں بھی کافروں کی بات نہیں ماننی۔ تیسرا درجہ آتا ہے اس کے بعد معاملات کا، خرید فروخت کا، لین دین کا۔ ایک طرف قرآن بتاتا ہے کہ یہ ہے طریقہ تجارت، ایک طرف رسول کی سنت بتاتی ہے یہ ہے طریقہ تجارت، ایک طرف کافر کا بنایا ہوا طریقہ تجارت، ایک طرف یہودی کا بنایا ہوا طریقہ تجارت جو سود سے بھرا ہوا ہے، جو سودی لعنت سے پاک نہیں ہے، جو سودی لعنت کے اندر ملوث ہے، اس میں ہمیں منافع زیادہ نظر آ رہے، اس میں منافع ہمیں کم نظر آ رہے، اسلامی طور طریقے کے اندر منافع کم نظر آ رہے، سنت کے طور طریقے کے اندر منافع کم نظر آ رہے، مگر سود کے راستے میں ہمیں منافع زیادہ نظر آ رہے۔ یا اللہ کیا کریں؟ سود کا راستہ کافر کا چلایا ہوا ہے، اور یہ کم منافع کا راستہ یہ تمہیں رسول نے بتایا ہے، یہ تمہیں تمہارے اللہ نے بتایا ہے، یہ تمہیں تمہارے نبی نے بتایا ہے۔ دیکھ لو، اپنی زندگیوں کو پرکھ لو، یہ کم منافع اختیار کر لو، بابرکت ہے۔ یہ زیادہ منافع جو تمہیں زیادہ پروفٹ نظر آ رہا ہے، اس میں لعنت ہے، اس میں سود کی لعنت ہے، اس میں لوگوں کا خون نچوڑا گیا ہے، اس میں لوگوں کا خون چوسا گیا ہے، اور جس معاشرے کے اندر سود رواج پا جاتا ہے اس معاشرے کے اندر باہمی عداوتیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، وہاں محبتیں نہیں آئیں گی، وہاں محبتیں نہیں آئیں گی۔ تو آؤ قرآن جو راستہ بتاتا ہے تجارت کا، آؤ جو تمہیں تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تجارت کا راستہ بتایا اسے اختیار کرو۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تجارت کے اندر تم یہود و نصارہ اور کفار کے طریقوں کو اختیار کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تم سے تمہارا ایمان چھوٹ جائے گا، پھر قیمتی سرمایہ ایمان کا تم سے چلا جائے گا، تم اللہ کی ذات عالی کو کھو بیٹھو گے، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے قیامت کے دن محروم ہو جاؤ گے۔ آؤ اپنی تجارتوں کو چیک کر لو، احتساب کر لو، محاسبہ کر لو، تجارت کے کون کون سے راستے غلط اور ناجائز ہیں۔
कारोबार के कौन कौन से रास्ते गलत और नाजायज हैं, हटाओ उनको जिंदगी से, तकवा इख्तियार करो। तकवा का मतलब क्या होता है? जो चीजें अल्लाह को पसंद है उनको अपनी जिंदगी में ले आओ, और जो रसूलुल्लाह को पसंद है उनको अपनी जिंदगी में ले आओ, और जो अल्लाह की नापसंद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंद है उनको अपनी जिंदगी से निकाल दो। ये कुरान का मुतालबा है। तीसरा दर्जा आगे आओ, माशरती जिंदगी को देखते हैं। माशरत, रहन सहन, अड़ोस पड़ोस, भाई बंदी, रिश्तेदारियां, खराबतदारियां, इस मौके पर हम किस तरह से जिंदगी गुजार रहे। इस्लाम हमें यह तर्ज जिंदगी सिखाता है कि आपके दिल में अपने मुसलमान भाई की हम वक्त खैर खाही होनी चाहिए। अगर आपने दुकान खोली है, अगर आपने कारोबार शुरू किया है, अगर आपने तिजारत शुरू की है, तो आपकी तिजारत का मकसद ये नहीं होना चाहिए मैं इसलिए कारोबार कर रहा हूं ताकि मैं अपना पेट पालूं। आपकी तिजारत का मकसद और गर्ज अगर ये है मैं इसलिए ये दुकान खोल रहा हूं ताकि मुसलमान भाइयों को सहूलत पहुंचा सकूं, दूर दराज से माल और सामान इकट्ठा करके उन्हें एक जगह फराहम कर सकूं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दुआ दी है, तुम्हें मुबारक हो ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल जालिब मरज़ूकुन, जो दाएं बाएं से रोजियों को समेट कर और जमा करके एक जगह पर लाके इकट्ठा करता है ताकि लोगों को सहूलत हो, मुसलमानों को सहूलत हो। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है, अल्लाह इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। पैसा तो मिलेगा ही, जो आपसे खरीद कर जाएगा मुफ्त तो नहीं खरीदेगा, पैसा तो लेगा, पैसा आपको देगा, पैसा आप वसूल करेंगे, कीमत आप चीज की लेंगे, मगर आप नियत तो बदलो, अपना नियत का जाविया तो दुरुस्त करो, अपनी सोच तो दुरुस्त करो। अगर ये सोच कारोबारी इंसान की दुरुस्त हो जाए कि मेरे कारोबार का मकसद, मेरी मुलाजमत का मकसद, मेरी कमाई का मकसद उम्मती मुस्लिमा की खैर खाही है, उम्मती मुस्लिमा की खैर खाही है, ये कमाना इसका इबादत शुमार किया जाएगा, इसका कारोबार में निकलना इबादत शुमार किया जाएगा। एक टैक्सी ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर है, क्यों निकला है? तो क्यों तूने गाड़ी निकाली है? टैक्सी वाला है, क्यों तूने गाड़ी निकाली है? ताकि मुसलमानों को सहूलत पहुंचाऊं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करूं। इस्लाम हमें ये सोच देता है, मगर कुफ्र हमें ये सोच देता है तुम्हारा पेट, तुम्हारा बच्चा, तुम सबसे अव्वल हो, तुम हो, तुम। इस्लाम हमें उम्मी सोच देता है, तुम अपने माल में, तुम्हारे माल में सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारे माल में तुम्हारे माँ बाप का हक है, तुम्हारे माल में तुम्हारे कराबतदारों का हक है, तुम्हारे माल के अंदर गुरबा और फुकरा और मसाकीन का हक है। इस्लाम हमें ये सबक देता है। आइए माशरती जिंदगी का हम एहतसाब करें, हम किस तरह से जिंदगियां गुजार रहे हैं। क्या काफिर के तरह से जिंदगी को अपनाया हुआ है या अल्लाह और उसके रसूल के बतलाए हुए तरीकों को अपनाया हुआ है? और इतनी सख्त आगे डांट आई है, इतनी शिद्दत के साथ डांट आई है। इन आयात को समझो जो आयात में कह रहा हूं, मैं फिर पढ़ता हूं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 99 है, आयत नंबर 100, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, ईमान वालों खबरदार, अगर तुमने यहूद और नसारा या किसी भी काफिर की या अपने मुसलमानों को छोड़कर किसी भी जगह पर गैरों की तरह से जिंदगी को अकायद के अंदर, इबादात में, मामलात में, माशरत में, रहन सहन में, शादी ब्याह की जिंदगी में कहीं भी तुमने दूसरों की इताअत की तो नतीजा क्या निकलेगा? यरुद्दुकुम मादा ईमानिकुम काफिरीन, ईमान के बाद तुम्हें कुफ्र की तरफ ले जाएंगे। वो ईमान तुम छोड़ बैठोगे। शादी के मौके पर जी यहाँ तो मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी। सुभान अल्लाह, ये तूने जो लफ्ज बोला है मेरी मर्जी, क्या अल्लाह की कोई मर्जी नहीं है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मंशा नहीं है? ये क्या जालिम जुमला बोल रहा है, मेरी मर्जी। और अगला जुमला सुनिएगा, कितना
خوفناک کلمہ ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے؟ یہ ایسا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو شروع میں مثال دی ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کیا تو میرا انکار کرے گا کہ میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ کوئی ماں کہے کہ کیا بیٹے تم میرا انکار کر رہا ہے کہ میں تیری ماں نہیں ہوں؟ تمہاری عقل ٹھیک ہے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، اور کیسے تم اللہ کا انکار کرو گے؟ عدم سے وجود کس نے بخشا؟ تمہیں اللہ نے بخشا ہے۔ کھلایا تمہیں کس نے ہے؟ اللہ نے۔ پلایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ مال، صحت، جان، عزت کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے۔ تو پھر تم اس اللہ کا انکار کرو گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، اس قرآن کے ہوتے ہوئے تم گمراہ ہو جاؤ گے، اس قرآن کے ہوتے ہوئے تم غیروں کے طریقے پر آؤ گے، اس قرآن کے ہوتے ہوئے تم یہود و نصارہ کی زندگی پر آؤ گے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ کیا لباس میں تمہیں نبی نے کوئی زندگی نہیں بتائی تھی؟ کیا سر سے لے کر پیر تک وضع قطع میں شکل و شباہت میں تمہیں نبی نے کوئی زندگی نہیں بتائی؟ کیا کاروبار میں تمہیں نبی نے کوئی ضابطہ اصول نہیں بتایا؟ نبی کی زندگی موجود ہونے کے باوجود، قرآن کریم تمہارے پاس موجود ہونے کے باوجود تم کیسے گمراہ ہو سکو گے؟ کیوں تم گمراہ ہو جاؤ گے؟ یہ اللہ کی طرف سے یہ کلام ہے، وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو چمٹ جائے گا اللہ کی رسی قرآن کریم کے ساتھ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے ساتھ چمٹ جائے گا، وہی ہے صراط مستقیم، وہی ہے صراط مستقیم۔ قرآن و سنت کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ صراط مستقیم نہیں ہیں، وہ گمراہی کے راستے ہیں، وہ گمراہی کے راستے ہیں۔ وہ دیکھنے میں بڑے خوشنما لگے، وہ دیکھنے میں اچھے لگے، وہ دیکھنے میں مخلص نظر آئیں، وہ دیکھنے میں پیارے نظر آئیں، مگر قرآن و سنت سے ہٹ کر جو بھی راستہ ہے وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اور جوان دوستوں سے میری درخواست ہے، اس قسم کے بہکاووں میں مت آیا کرو۔ آج کل ایک نیا فتنہ اٹھایا ہے، شیطان کی پوجا کرنا، شیطان کو خوش کرنا، ایسی مجالس، ایسی محافل منعقد کی جاتی ہیں جن میں شیطان کی شکلیں بنائی جاتی ہیں، اور وہاں مکس گیدرنگ کے اندر ناچ گانا اور موسیقی ہوتا ہے، اور ان کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو راضی کرنا ہے۔ یہ ازل سے جنگ چلی آ رہی ہے۔ شیطان تمہیں ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائے گا۔ جو شیطان کو راضی کرے گا اس نے رحمان کو ناراض کیا، جس نے رحمان کو ناراض کیا وہ شیطان کو ناراض کرے گا۔ ہم سب کو کسے راضی کرنا چاہیے بھائی؟ رحمان کو راضی کرنا، رحمان کو راضی کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا اولئک حزب اللہ، اور جو اللہ کو راضی کرے گا اللہ اسے کامیاب کرے گا، اور جو شیطان کو راضی کرے گا استحوذ علیہم الشیطان، پھر شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، وہ شیطان اسے اللہ کی یاد بلا دیتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، پھر وہ دنیا بھی تباہ کرتا ہے، آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنے رحمان کو، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔